فرمایا ماں باپ دے قادر والیا جتھے تیرا حسین ڈگے گا سبحان اللہ کہہ دو فلا اقسموا بمواقع النجوم جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگدے نے انہاں تاریاں وچ ایک تارا حسین اللہ عظمت مصطفیٰ دسدا پیا او دنیا والو نہ بھی خون رسول نال پیار کرنا میں بھی اس آل نال حضور دے نواسیاں نال پیار کرنا تسی بھی میرے ال ویکھ لو اتی اللہ میری اطاعت کرو یا اللہ کی تیری اطاعت کی فرمایا فلا اقسموا بمواقع النجوم تسی بھی اے میں قسم چکنا تسی بھی اور اصحاب رضوان نال پیار کرو تسی بھی اج بات چکے مولا حسین دیے مولا حسین نال پیار کرو عظمت آل نبی بولنا عظمت کسی خارجی نو دعوت نہیں نبی دے غلام نو دعوت دے مل کے کہہ لو عظمت بھولنا عظمت آل نبی بھولنا الا المودۃ فی القربى عظمت آل نبی بھولنا بھولنا جانا بھولنا بڑے بخیل چہرے مینوں نظر آتے نہیں پے اج ویل آئی میرے امام دی ذکر دا خوش کر لے اپنے رسول نو خوش کر لے خاتون جنت نو او دے بیٹے محروم نہ رہو زبان نو بری گل تو روک نال دے اصحاب دے ذکر تو نہ روک بخیلا مل کے کہہ لے عظمت آل نبی بھول عظمت نہ جانا نہ جانا بھولنا جانا لوگوں بھولنا جانا لوگوں عظمت عظمت اسی طرح بلندوانا پڑھتا جانا ہے میں رس کیتا خارجی نو دعوت نہیں میں چہرہ وینا پیا پر میں نال قرآن پڑھن لگا عظمت 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 آل نبی عظمت بھولنا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت اهل البيت اهل البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا عظمت عظمت نبی بھولنا جانا نہ جانا وہ عظمت نبی
خطبہ جمعہ صحابہ بیٹھے ہوئے نے، نبی ممبر تے بیٹھے نے، دو بچے نکے نکے دروازہ لنگے نے، جویں بندیاں دے کندیاں تے ہاتھ رکھ دے ہوئے دو شہزادے آوندے نے پے، جدوں نظر پئی حضور دی نبی نے ممبر چھڈیا، بچے تے آوندے سن پے، اترن دی وجہ کی ہے تاکہ کون نبی دا پھر قوم دی تعلیم واسطے ہوندا پیا، نبی ممبر چھڈ کے نہ مولا حسن مولا حسین نو پکڑ کے لیا کے میرے کو ڈول وچ بٹھا دے پے، لوکو میں انہاں نال پیار کرنا تسی بھی پیار کرو، یا اللہ جڑا انہاں نال پیار کرے تو ہی او دے نال پیار کر، عظمت تے لوکو عظمت تے جانا لوگو عظمت میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، خاموشی سے پڑھنے والوں نہیں، نبی نے یہی کہا تھا عظمت عظمت بھولنا کو میری بیٹی دے بیٹے نے، دوجی حدیث میں اس کا فرمایا میری بیٹی دے بیٹے نے، میں نال پیار کرنا میری نسل اتھوں چلنی، عظمت آلے نبی عظمت بھولنا فرمایا اے او حسین دونوں شہزادے کھیل دینے پے، دونوں شہزادے کھیل دینے پہ، حضرت امام الانبیاء نے ایک پتر دی پیشانی مولا حسن دی پیشانی مولا حسین دا گلا چومیا، عرض کیتی ابو جان لوکی پیار کر دینے دو تیا نال، ابو جی عجیب انداز ایک دی پیشانی دوجے دا، ایک دی پیشانی دوجے دا گلا، اے عجیب انداز پیار کرن دا، فرمایا فاطمہ اے دی پیشانی چومیے، اے تاج سخاوت کر کے مسلمانوں دے دو گروہاں دے درمیان صلح کرا دے گا، نبی نے فرما دیتا او بھی مسلمان نے، او بھی مسلمان نے، دو گروہاں دے درمیان صلح کرا دے گا، تے میرے نبی دا فرمان حق کے مسلمانوں تو، کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی دا بولنا وحی الہی ہے، مسلمانوں فرمایا مسلمانوں دے دو گروہاں دے درمیان صلح کرا دے گا، یعنی امیر معاویہ اور مولا حسن دے درمیان صلح ہوئی، ایتھے نبی دی حدیث پوری ہوئی، علم غیب بھی ثابت ہو گیا، اور پھر اگے چل کی فرمایا یہ پیشانی اور یہ گلا، اس واسطے گلے تے خنجر چلوا کے میرے دین دی لاج رکھ لے گا، فرمایا جڑے ایڈے وڈے کام کرے میری امت نو فتنے تو بچا لے، دوجا دین واسطے جان دے دے، انہاں دی عزت کرے جی، عظمت آلے نبی بھولنا 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 جانا، بھولنا جانا، بھولنا جانا، بھولنا
کون آندا پیا وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ کلمہ پڑھن والے میں کلمے دا صلہ منگنا وا میری آل نال پیار کریا جے بھول نہ جانا بھول نہ جانا چلوا کے میرے دین دی لاج رکھ لے گا. جدو کون حسین جدو پیدا ہوئے شہادت پیش کر کے پیدا ہوئے نال ہی جبریل آ گئے. یا رسول اللہ مبارک اللہ والوں حضور آپ میرے والوں. فرمایا جبریل کا دی نواسے دے آن دی مبارک اللہ بھی دیتی ہے میرے لو بھی مبارک آپ دے قدماں تو نثار جاواں یا رسول اللہ. ایک اور بھی خبر ہے. فرمایا جبریل دسو میرے رب نے کی حکم کیتا ہے. ایک شیشی پیش کیتی عرض کیتی یا رسول اللہ میں آپ دے قدماں تو نثار جاواں ایک شیشی ہے ایدے وچ مٹی ہے. ہاں جبریل نظر آندی ہے پئی یا رسول اللہ اے مٹی اس نواسے دی شہادت گاہ دی مٹی ہے اے تہاڈا نواسا شہید ہوئے گا. اے تہاڈا نواسا شہید ہوئے گا. ایک خبر نال ہی آ گئی. میرے نبی نے خبر اناؤنس کر دیتی. سیدہ نو پتا ہے علی المرتضیٰ نو پتا ہے صحابہ نو پتا ہے. کربلا کوئی حادثہ نہیں ہویا کہ اچانک ایسا ہو گیا نہیں. بالکل بچپن دے وچ پیدا ہوئے نے تے نال ہی خبر مشہور ہو گئی. کوئی حادثہ نہیں ہویا جہاں پتہ نہیں سی. حادثاتی طور تے آدمی دے قدم اکھڑ جاندے نے. یہ تربیت کیتی گئی سی جس ویلے شہادت دا پتہ چلیا واقعات دا پتہ بلکہ دلائل وچ ابو نعیم لکھتے نے پہ کہ مولا مرتضیٰ گزر رہے تھے ایک مرتبہ اسی میدان کربلا سے. ابھی آقا حسین بچپن تھا چھوٹے تھے بالکل. تو آقا حسین مولا مرتضیٰ جب گزر رہے تھے تو ابو نعیم فرماتے ہیں ایک جگہ پہ علی المرتضیٰ نے یوں اڈی ماری. اڈی مار کے فرمایا میرے ساتھیوں اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرمایا سنو یا علی کیا حکم ہے. فرمایا یوں زمین پہ ایڑی لگا کے فرمایا یہ یہاں میرا حسین شہید ہوگا. یہ کوئی حادثہ نہیں سی. ابو نعیم نے لکھا ہے زمین پہ ایڑی مار کے مولا حسین نے فرمایا مولا مرتضیٰ نے فرمایا یہاں میرا حسین شہید ہوگا. علم تھا کیونکہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. نبی علم کا شہر علی اس کا دروازہ ہے. علی کو علم ہے. عرض کیتی حضور یہ شیشی مٹی جیڑی ہے نا جدن تواڈے نواسے دی شہادت دا دن ہوئے گا نا جدو شہید ہوئے گا اس مٹی چ حکم ہوئے ہیں ادھر خون بن جائے گی. یہ مٹی نہیں رہے گی یہ خون بن جائے گی. اللہ امام عالی مقام دی شہادت دے وقت مٹی خون بن جائے گی. میں دعوے نالا نہ کوئی وقت دا مفتی تے قاضی ماں دا لال مینوں ثابت کر دے کہ نبی نے ہاتھ دعا چک کے کیتی ہوئے یا اللہ میرے حسین نو تو اے مصیبت ٹال دے. میں دعوے نال کہنا کوئی ماں دا لال مینوں ثابت کر دے علی المرتضیٰ نے ہاتھ چک کے دعا کیتی ہوئے یا اللہ میرے پتر تو مصیبت ٹال. سیدہ سلام اللہ نے دعا کیتی ہوئے یا اللہ میرے پتر تو مصیبت ٹال. نہیں کیوں وہ امتحانہ چو پتر ہو اٹھا دینے جنہ ہوں نے جنہ نے امتحان دے کے آلہ کارکردگی وکھا کے سارے جہان نالوں فسٹ آنا ہوئے نا انہاں ماں پیو کہندے نے پترا دے امتحان اسی تیرے مگر فکر نہ کر میرے آقا نے وہ امتحان
الزہرا کی دعا تھی، علی المرتضیٰ کی دعا تھی، امام الانبیاء کی دعا تھی۔ حادثہ نہیں ہویا کوئی، اللہ اکبر۔ اور تربیت کی گئی ہے تاکہ پائے ثبات اور لغزش نہ آ جائے۔ اتنے ایک بات عرض کر جانا، معلوم ہوا جنہوں نبی شہید آکھے وہی شہادت وچ شک ہو سکتا، وہ حق تے ہوندا ہے جنہوں نبی شہید آکھے۔ تو میں آکھے جی اسماعیل شہید، فتح شہید، راما شہید، گاما شہید، انگریز کی چمچا گیری کردہ مر جائے تو شہید۔ جی سکھا مار کے ہاتھ کرتا سی پہ، میں کہ دلی سے سکھ کوئی نہیں سی۔ اصل بات ہے پٹھانوں نے کسی وقت بھی غیر مسلم حکومت کو قبول نہیں کیا، وہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر انگریز کی چمچا گیری ان کا نمائندہ بن کے گیا۔ جب وہ باطل نظریات کا پتہ چلا تو انہوں نے واپس جہنم کر دیا۔ شہید وہ ہے جنہوں میں تے تو آکھیے ہو سکتا نہ ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث اور پیش کر کے شاہ شروع کر دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بندہ یا رسول اللہ فلانا بندہ جڑا ہے نا کیا بات ہے وہ بڑا لڑتا پیا، بڑا جہاد کرتا پیا، بخاری شریف حدیث ہے، بڑا لڑتا پیا۔ نبی چپ کر کے جس نے ساری گلاں تے نبی نے پاک فرمایا جدی ایڈیاں تعریفاں کر دے وہ جنمی ہے۔ سبحان اللہ کہہ لو۔ فرمایا جدیاں تعریفاں کر دے بڑا بہادر ہے، بڑی جورت نال لڑتا پیا، بڑا انج کرتا پیا، اسلام دی حمایت وچ دشمناں نال لڑتا پیا، کافراں نال، وہ جنمی جے۔ وہ کی بولو بولو کی ہے؟ صحابی آندے نے اسی حیران ہو گئے وہ اسلام کی حمایت میں لڑتا پیا، کافراں لڑتا پیا، نبی جنم نبی آدھا جنمی ہے۔ اندر چھ مگوئیاں شروع ہو گئی، پر میں بھی پیچھے پیچھے ٹر دیا، مینوں پتا سی میرے نبی دی زبان چوں حق نکلتا ہے۔ گل وہی پوری ہونی ہے جڑی میری سرکار دی آدھا، میں بھی انہوں فوکس کر کے پیچھے پیچھے ٹر پیا، لڑتا رہا بڑی جرت نال، بڑی دلیری نال۔ جسے لڑیا نا یہ جورت تے دلیری نہ لڑیا، بادرہ قابل جورت تے دلیری نہ لڑیا نا تے بے پناہ زخم آئے۔ جس نے بے پناہ زخم آئے نا انہیں انج کیتا کہ اپنی تلوار اپنے آپ مار لے اور مر گیا۔ جس نے مر گیا تے دوڑ ہوا یا رسول اللہ اے مسئلہ بنیا مر گیا اے پوزیشن نے فرمایا میں گواہی دینا وا میں اللہ دا سچا رسول ہوں۔ منہ گل نکلی ہوئی یہ منہ گل نکلی ہوئی غلط نہیں ہو سکتی، اللہ دا سچا رسول ہے۔ کیتا کی مسلمان اتنے کتراج ہوگا جواب دے جا متے کوئی شاہ جی میں کہ جی حضرت صاحب جی گسا نہ کرو تو تمہیں ایک مسئلہ پوچھ لا۔ میں کہ جی تھی گسے والا نہ پوچھو، تھی گسے والا نہ پوچھو، نہیں مسئلہ تو یہ نہیں ہے کہ معافی دیا جائے۔ میں کیا کی کہ وہ اسلام والوں لڑتا سی پیا، کلمہ پڑھتا سی، میں کہ گل کر تو پہلے گل تو کر لیا، اگے لڑتا سی پیا کہ آہو، میں کیا ہو اسلام دی میں اگے پھر صحابی ہویا، میں کہ پھر چاہتا کی ہے تو اگے یہ مطلب ہے کہ انہوں حضور نے فرمایا جنمی، وہ تو ایک سی نا جا نشان ہو گیا تو پتہ نہیں اور کنے ہون گے۔ میں کہ یہی تو نبی نے دسیا میں کہ نبی نے فرمایا جنمی ہے، صحابی آتا میں پیچھے پیچھے لگا گیا، ہویا کہ انہیں خودکشی کی اپنی تلوار اپنے آپ مار لی، جا ایک مارتا پہ وہ جنمی، جا اینیاں مارے وہ جنتی کیون ہو۔ میں کیا نبی نے دس دیتا کہ وہ کبھی عمل جہے کرنے والا کبھی جنتی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان بھائیو توجہ فرمانا تو بات کرنا پیا۔ امام عادی مقام نو فرمایا شہید، معلوم ہویا میرا امام حق دے وے، امام دور نہ کہہ لو امام آئیں جیسے میں قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے، قتل اصل میں نہیں آ رہے، ویکھو ویکھی کئی نہ میرے مزہ نہیں آ رہا۔ حسین اصل میں قتل حسین اصل میں مر گئے مر گئے
کہ میرا نام حسین شہید ہے، شہید ہوتا ہے جہاں حق دے ہوئے، معلوم ہوا یزید ملعون سی۔ کئی بندے بڑے یزید دی تکلیف ہی نہ دینا تے بہت ہی تکلیف نہیں، یزید بھی چنگا بندہ سی، میں کہ چنگا بندہ سی تے گھر جو ہی رکھ لو تو ہم تو لانتی سمجھتے ہیں ابھی دے بولو بھی عزیزان گرامی ہوں اس ملعون کا کی شہادت شروع کر کی اس ملعون کا ذکر کرنا ہے، لعنت بھیجو ہمارے نزدیک صرف ایک جواب دے دیتا ہوں کہ وہ میرے پاس کا ہے جی بات اصل یہ ہے کہ امام اعظم نے سکوت کیا ہے، آپ نے پڑھا؟ ہاں آج کل وہ ایک جی امام اعظم نے یزید کے متعلق سکوت کیا ہے، لہذا شاہ صاحب کو چاہیے کہ لعنت نہ بھیجے، سکوت کرے کیونکہ وہ حنفی ہیں، لہذا امام نے سکوت کیا ہے۔ میں کہا امام نے دو، میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں، اگر آپ کے نظروں میں وہ گزرے تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں، کوئی بات کرے تو سنو ذرا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم مقلد ہیں، سنیے، مگر امام نے دو جگہ سکوت کیا ہے، پوری زندگی دو جگہ سکوت کیا ہے۔ سنو کہاں؟ چور نے چوری کی تو امام نے سکوت نہیں کیا، زانی نے زنا کیا تو امام نے سکوت نہیں کیا، شرابی نے شراب پی تو امام نے سکوت نہیں کیا، کسی کوئی بھی معاملہ ہوا تو اتنے امام تھے، حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، آپ نے سکوت نہیں کیا، آپ نے حد بیان فرما دی، مگر ایک بندے کے متعلق سکوت کیا۔ کب؟ فرمایا اگر کوئی بدکار ہے تو سکوت نہیں کیا، فتویٰ بیان سنسار کر دو، یہ ہے یہ جو حالات اس کے مطابق، یہ فتویٰ ہے یہ فتویٰ ہے۔ ایک زانی کے متعلق سکوت کیا ہے، کس کے متعلق؟ جو شخص اپنی ماں سے غلط کاری کرے امام سکوت کر گیا ہے۔ یہ سنے ذرا مسئلہ ہے، مسئلہ بہت توجہ سے، اور ان کو کان کھول کے سن لینا چاہیے جو اتنے حامی ہیں اپنے اس اپنے باپ کے، کہ امام نے دو جگہ سکوت کیا۔ پہلا سکوت جو اپنی بدکار کے متعلق امام نے سکوت نہیں کیا، زانی شرابی بدماش چور کسی کے متعلق امام اعظم نے سکوت نہیں کیا، امام نے سکوت کیا ہے کوئی شخص ماں سے غلط کاری کرے تو امام سکوت کر گیا۔ کیوں؟ کہ سکوت اس کے لیے حد اس کے لیے بیان کی جاتی ہے جو پاک ہو سکتا ہو۔ مسئلے کو سمجھیں، سکوت حد اس کے لیے بیان کی جاتی ہے جو پاک ہو سکتا ہو۔ مثلا شرابی شراب پی لے، حد جاری ہو جائے تو پاک، زانی زنا کر لے، حد جاری ہو جائے تو پاک، شرابی شراب پیے حد جاری ہو جائے تو شرابی پاک۔ ارے جو ماں سے غلط کاری کرے وہ پاک ہو سکتا ہی نہیں، اس لیے امام نے سکوت کیا کہ یہ پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پہلا سکوت اس بدکار سے جو ماں کے ساتھ غلط کاری کرے اس پہ سکوت کیا، اور دوسرا سکوت یزید کے متعلق کیا ہے کہ جیسے ماں سے بدکاری کرنے والا پاک نہیں ہو سکتا، قتل حسین کے بعد یزید اور اس کے ساتھی پاک ہو سکتے نہیں۔ یزید وہ نجس وجود ہے جو کبھی پاک نہیں ہو سکتا، شمر وہ نجس وجود ہے، وہ وجود ہے، امر و صاف خالی وہ نجس وجود ہے جو کبھی پاک نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کہ خون رسول کو، ارے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچے کاٹے تو کیا بخشا جائے گا؟ نہیں۔ ارے جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچے کاٹے وہ تو جہنمی ہے، وہ تو کافر ہے جو خون رسول کو ذبح
شرم کرو، منہ پہ داڑھی اور اسباب کی تعریف کرتے ہو، ڈوب مرو حسین کی تعریف کرو۔ ہاں ہاں تو عزیزان گرامی، جس کو نبی شہید کہے وہ حق پہ ہے۔ جب اقتدار اسلام کے نام پہ اقتدار لینے والا یزید جب حکمران بنا، توجہ، تو کہنے لگا حسین میری بیعت کرو۔ آپ نے فرمایا دنیا دے کتے میں تیری بیعت کروں؟ پنجابی ترجمہ کر لے، فرمایا کوئی عقل دا علاج کر لئی نا، خون علی تیری بیعت کرے؟ ہم نے کبھی کسی زانی، شرابی، فاسق، فاجر، بے ایمان کی بیعت نہیں کی۔ ہم بیعت کرتے ہیں یا امام الانبیاء کی بیعت میرے بابا نے کی ہے، اس کے بعد پھر اگر بیعت کا موقع آیا ہے تو حضرت علی نے بیعت کی ہے صدیق کے ہاتھوں پر، پھر موقع آیا تو عمر فاروق کے ہاتھوں پہ بیعت کی، پھر موقع آیا عثمان غنی کے ہاتھوں پہ بیعت کی، پھر موقع آیا میرے بھائی نے صحابی اور کاتب کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ہم بیعت کرتے ہیں تقوی، پرہیزگاری، شرافت، زانی، شرابی، فاسق، فاجر، بے ایمان کے ہاتھ پر علی کا خون بیعت نہیں کرے گا۔ اس نے کہا حسین میرے پاس حکومت ہے، فرمایا تیری حکومت ختم ہو جائے گی، جنت کے جوانوں کی سرداری میرے پاس ہے۔ ایڈا ٹھلا نعرہ حسینیہ کا نہیں، نعرہ تکبیر، ڈھیلا نعرہ پسند نہیں، نہ ڈھیلے بندے پسند ہیں مجھے۔ فرمایا میرا باپ متقی پرہیزگار کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے، ہم کسی زانی، شرابی، فاسق، فاجر کے ہاتھ۔ اس نے کہا حسین حکومت میرے پاس ہے، فرمایا لعین تیری حکومت تو ختم ہونے والی ہے، ختم ہو جائے گی، اور کل نفس ذائقۃ الموت، مجھے اللہ نے وہ اقتدار دیا ہے۔ حضور نے فرمایا جنت کے جوانوں کا سردار ہے حسین۔ اس نے کہا حسین طاقت میرے کو لے، فرمایا علی دی شجاعت میرے کو لے۔ اس نے کہا حسین فورس میرے کو لے، فرمایا فاطمہ الزہرا دا صبر میرے کو لے۔ اس نے کہا حسین خزانہ میرے کو لے، حکومت بادشاہت میرے کو لے، اور میرے خاندان دی علامت امتیازی حیثیت ہے کہ آج تک موت سے گھبرایا نہیں کوئی موت سے بولو کوئی یار کی صرف کیمرہ دیندے پہ کی ہو گیا جی ایسے بے وقوف آدمی۔ فرمایا ہم میدان میں گھبرایا نہیں کرتے۔ اس نے کہا حسین یا بیعت یا موت، فرمایا ایک باری موت نہیں کروڑ باری آوے تے نبی دے دین واسطے قبول ہے۔ فرمایا وہ شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ فرمایا جان دے دیں گا تیری بیعت نہیں ہوے گی۔ حسین آخیا اور یزید نے پیغام بھیجا یزید مدینے تو بڑا دربار کوئی نہیں، سجادہ نشینی کرو، پیری مریدی کرو، لوکاں کو نذرانے لو اور نذرانے کرو۔ فرمایا یہی نانے دی امت دے مشائخ تے سجادہ نشین جڑے نے انہاں نوں پیغام دینا چاہنا قوم دے اوتے بوجھ بن کے نہ پو، بہ کے پیواں دیاں قبراں ویچن والے بیٹھ کے لوکاں نوں قبراں نوں ویچن وال پیو تے جسم نوں ویچن والے ہو، انج نہ کرو جس لے دین دی خدمت دا نام نہیں، ایک لبادہ بنا کے گوشہ نشین ہو کے نہیں، نکل کر خان کا ہو سے ادا کر رسم شبیری۔ فرمایا اے ہوئی سبق دیواں گا، اے ہو سبق دینا پیا سجادہ نشیناں نوں، صرف اندر بیٹھ کے تسبیح پھیر کے قوم نوں تویز دھاکا کر کے پھونکا مارنا دین دی خدمت نہیں۔ دین دی خدمت بھی ہے تن من دھن اسلام
دے واسطے قربان ہو جائے، دین مصطفیٰ دے قربان ہو جائے، اے سجادہ نشینی اے میرے نبی دی سنت اے نہیں، میرے نبی دی سنت اے گلی گلی بستی بستی کریا کریا شہر شہر جاؤ، دین دی گل کرو، مخالفت برداشت کرو، مطابقت مخالفت ہوں رہے گی، مگر تیرے پائے سبات نو لفظ سنایا جائے، دین دی بات کر، ہر باطل قوت نال ٹکراؤ۔ اور فرمایا امام مساجد دے امام جڑے نے انہاں نو خب مدینے تو وڈی مسجد کوئی نہیں، فرمایا مسجد دے وچ بہو، یسر نال قرآن پڑھاؤ، درس دیو، سارے کام کرو، مگر امام عالی مقام نے فرمایا اے ہوئی دین دی خدمت نہیں جنوں تسی سمجھدے ہو پے، اے دین دی خدمت نہیں۔ دین دی خدمت کی ہے جب ضرورت پڑے مصلی تے ممبر چھوڑ کے میدان میں آ جاؤ، تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، ہم آئے ہیں کشتی کنارے لگا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہاں ایک بات کے بعض لوگ جی شاہ صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، شیخ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، شاہ صاحب سیاست کرتے ہیں، مسجد نل سیاست کا کیا مطلب؟ جب تک مسجد میں سیاست رہی صدیق آئے، سیاست مسجد میں رہی تو عمر آئے، سیاست مسجد میں رہی عثمان آئے، سیاست مسجد میں رہی تو علی آئے، جب مسجد سے سیاست نکلی تو یزید آیا، جب مسجد سے سیاست نکلی تو یزید آیا۔ ہاں میں کہتا ہوں اقتدار میں جانا جرم ہے کب؟ اگر اقتدار لے کر ظلم زیادتی، اقتدار کا مزہ لے کے پارلیمنٹ سے تنخواہیں لے کر قومی خزانے پہ حکمرانی کرے، قومی خزانے سے عیش و عشرت، زنا، بدکاری، عیاشی، فحاشی، برائی اور دنیا کی عیش و عشرت کرے اقتدار لے کر تو یزیدیت ہے، اگر اقتدار لے کر نظام مصطفیٰ کے لیے کام کرے تو حسینیت ہے۔ ہم واضح بتا دینا چاہتے ہیں، خدا کی قسم یہ دنیا کی ممبری کوئی چیز نہیں۔ مجھے پتا ہے کچھ قریبی ساتھی بہت دور چلے گئے کہ شاہ صاحب جی ہم شاہ صاحب کے عقیدت مند تو ہیں مگر برادریوں کا مسئلہ ہے، کچھ دور چلے گئے جی ہم سیاست ہے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں صحیح بات کہتا ہوں اور میں یہ بھی قسموں سے اٹھا کر کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میں بالکل اقتدار کے لیے سیاست نہیں کر رہا۔ ایک منٹ میں یہ بات عرض کر کے بات چھڑکی ہے، ایک منٹ میں بات کر کے آگے چلتا ہوں شہادت کی طرف۔ میں نے اقتدار کے ممبری کیا جو آج ہے کل نہیں، کیا یہ ممبری ہے جو جیسے مداری کا تماشا ہے، تم ہی لڑے گا میں بھی لڑیں گا، کھانا بڑا کھانا ہی میں بھی بڑا کھانا، یہ ہے مطلب ممبری؟ ہم ایسی ممبری کے قائل نہیں۔ اس ممبری کبھی وہ ہوتی ہے، کبھی جاتی ہے، کبھی آتی ہے، اس بابلہ کو نہیں پتا ڈولے ہو بھائی لا رہے لا ہی لے۔ ہم اس ممبری کے قائل نہیں، ہمیں اللہ نے وہ ممبر دیا ہے خدا کی قسم جس کے مقابلے میں ممبری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب سے اعلیٰ یہ نبی کا ممبر ہے۔ شاہ جی اتنی اعلیٰ بات کرتے ہو تو اس کے بعد پھر ممبری کے لیے میں قسم دیتا ہوں میرا مطلوب و مقصود ممبری نہیں، میرا مطلوب و مقصود اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ ظلم، زیادتی، بدکاری، عیاشی، پسند، اس قسم کی بے حیائی، یہ جاگیرداری، جاگیر کے نام پہ، دولت کے نام پہ غریبوں کی بچیوں سے عزتوں سے کھیلنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اس کے ظلم و زیادتی کے خلاف وہاں بغاوت کا علم بلند کر کے بتاؤں گا کہ اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کے میرے نبی کا دین کیا ہوتا ہے۔ میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یہ ممبری کیا ورڈز ممبری کیا ہے؟ ممبری آج ہے کل نہیں، نلے جو ممبروں کا حال ہوتا ہے وہ نہیں ہے، اڑ جاؤ اڑ گئے، سدھے ہو جاؤ سدھے ہو جاؤ۔ یہاں ایک بات عرض کروں گا، جمالی جو بھی تھا تو ایک کام زبردست کر گیا، اس نے کہا دین سے بغاوت نہیں کروں گا، یہ ہے وزارت عظمیٰ۔ کوئی ایسا ریموٹ کنٹرول لے آؤ جو تم کہو کرتا جائے۔ ہم اگر آتے ہیں تو اس لیے کہ دین کے لیے، عظمت مصطفیٰ کے لیے ہمارا نعرہ یہ ہے مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ، وہ نظام جس کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا، وہ نظام جس کے لیے حسین نے مکے سے نکلے، وہ نظام جس کے لیے حسین نے اپنے بیٹوں کو ذبح کروایا۔
مجھے یہ نہیں, ہمیں ہمارا کام ہے اذان دینا. کوئی جماعتیں رہے نہ رہے سانو کی, لب گئی تے عید نہ لبیا تے روزہ. اس لیے مگر ایک بات لوگوں میں تمہیں کہوں گا, یہ بیعت اس وقت کیا تھا؟ ووٹ. یہ بیعت ووٹ تھا. امام نے ووٹ نہیں دیا, ووٹ متقی پرہیزگار تقوی کو دیا ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ کردار حسینی کو پسند کرتے ہو یا یزیدی کو. اگر وقت آئے تو اس لیے نہیں, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم حسینی ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارا کلمے کا رشتہ ہے. ہمارا کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ باہر بھی لوگ کھڑے ہو, اپنے اللہ اور رسول کو حاضر ناظر جان کر حلفاً یہ بات کرو, اگر زندگی رہی تو باطل کے مقابلے میں انشاءاللہ فقیر ڈٹے گا. میں یہ قسم سے کہہ سکتا ہوں کہ اقتدار کے لیے نہیں, یہ میری مگر حق کے لیے. یہاں تو یہ تھا نا کہ کوئی NOC لے, اگر تمام اپنے باطل کے لیے کام کر سکتے ہو تو میں ان باطل قوتوں کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں, تم باطل کے لیے آ سکتے ہو تو ہم حق کے لیے کیوں نہیں آ سکتے؟ اب بھی علم بغاوت ہوگا. قدم بناؤ, قدم بناؤ, قدم بناؤ. اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کر میں اپنی ماں, بہنوں, بچیوں, بیٹیوں, دوستوں, بزرگوں, بھائیوں سے, میں چیما نہیں, میں چٹھا نہیں, میں ورک نہیں, میں ہجرہا نہیں, میں کچھ بھی نہیں, میں مسلمان ہوں. میں کلمے کی برادری پہ یقین رکھتا ہوں. اس برادری پہ بولو, ہمارا کلمہ ہماری برادری ہے, کہیں کا رہنے والا ہے, بھائی ہے. آج میرے کہنے پہ نہیں, اپنے دل سے گواہی لے کہ کیا تو حسینیت کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کس کی بیعت کرے گا؟ کس کو؟ حق کے لیے میں دیکھنا چاہوں گا. اللہ کو رسم نہیں, مسجد باہر جو حضرات کھڑے ہیں ان سے بھی باطل کو پتہ چل جائے کہ ہم منافقت کریں گے تو نقصان میں رہیں گے, ہم مقابلہ کریں گے تو اس کی وجہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارا مطمع نظر غلامی مصطفیٰ ہے. پھر ایک دفعہ ہاتھ کھڑے کر میں اپنی ماں تو بہنوں کی خدمت میں بھی عرض کروں گا, میری بیٹی آپ بھی سیدہ زینب جیسا کردار ادا کرے, سجناب ام کلثوم ثانیہ زہرا جیسا کردار ادا کرے. ایک وہ دفعہ میری بیٹی بھی. سنو باطل والو, یہ ہے دیوانے مصطفیٰ کے, یہ ہے میرے قوم کی بیٹیاں, یہ ہے میری بیٹیاں, بہنا اور میرے بھائی. تم نے کیا سمجھا یہ اکیلا ہے؟ بتا دیں گے ہم انشاءاللہ اگر زندگی رہی. جب شدت دے اس کی وجہ ہمارے ذمے اذان دینا ہے. ہم نے منبر پہ بیٹھ کے بات واضح کر دی ہے کہ ہمارا مقصد اقتدار نہیں, ہمارا مقصد ظلم, زیادتی, بدکاری, عیاشی, فحاشی کے خلاف جہاد کرنا ہے. آخری بات کر کے شہادت شروع کرتا ہوں. مجھے کلمے کی برادری سے بات یاد آئی. برادری کس کو کہتے ہو؟ برادری اگر برادریوں میں جاؤ گے تو بلوچی ہے, پختون ہے. یہ مسئلے کیوں کھڑے ہوئے؟ برادریوں کی وجہ. اگر کلمے کے رشتے کو مضبوط کرو گے تو ملک مضبوط ہوگا. حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں, یہ روشن خیالی کو چھوڑو, اسلام کو مضبوطی سے پکڑو. بلکہ میں ایک پیغام دینا چاہوں گا جنرل پرویز مشرف کو. پرویز مشرف, نہ تو ہم تمہارے دشمن ہیں نہ تو ہمارا دشمن. ایک ہی بات ہے, ہم ہیں غلام رسول کے. تو نظام مصطفیٰ نافذ کر دے, ہم حجروں میں واپس چل کے وہ خواجہ قمر الدین سیاسی کا بیان یاد آ جائے, تم نظام مصطفیٰ نافذ کر دو, ہم تمہارے جھنڈے اٹھا کے تمہیں زندہ باد کرتے رہیں گے. نبی کا جو غلام ہے, نبی کا جو غلام ہے. نہیں تے جڑے تواڈے کول ممبر ہون نا, سارے نو آکھو ایتھے رکھ قرآن تے ہاتھ. یہ جن آؤ نا
ਇਹਨੂੰ ਆਖੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਆਖੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ, دین ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸلام ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ। یہ لوگ تو نفس کے بندے ہیں، تو عرض کرنا امام نے جہاد کا علم بلند کیا۔ عزیزان گرامی عرض کرنا پہ امام عالی مقام نے فرمایا دنیا دے کتے میں تیری بیعت نہیں کروں گا، تینوں ووٹ نہیں دیواں گا۔ امام عالی مقام ایتھے بھی ایک بات، ایک سیکنڈ، بعض لوگ وہ کہتے ہیں جی سیاست ہے اوتھے اج لوٹے لوٹے بن جاؤ، ادھر بھی پھر جاؤ، ادھر بھی پھر جاؤ، ادھر بھی پھر جاؤ، ہم سب کچھ ہیں۔ نہیں، ایسے لوگ بھی مستحق، ہمیں واضح اور حکم واضح بندہ چاہیے جو حضور کا غلام ہو، بس ہم واضح نہیں، یہ نہیں تے کو لون گے نہیں جی اسی سنی ہاں، اسی فلانے ہاں، اسی فلانے ہاں، وہ نکاح ایک نال ہوئے پھرے لامبے لعنت اس کردار پہ۔ ہم ایک کے ہیں، اللہ اور رسول کے ہیں، ہمارا کسی اور کے نہیں ہے۔ اگر ان کو خیال ہے تو آپ کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیوں، امام عالی مقام نے فرمایا حالات ایسے بن گئے نے، فرمایا چلو مدینہ منورہ، ادھر خط آ رہے ہیں حضور تشریف لے آؤ، ادھر امام نے انکار فرما دیتا، فرمایا دنیا دے کتیا میں تیری بیعت نہیں کروں گا، حالات بگڑ دے بگڑ گئے نے۔ آخر کی ہویا امام عالی مقام مدینہ منورہ ادھر کوفیاں دے خط آ رہے ہیں حضور تواڈے نانے تے بابے دے مرید تشریف لے آؤ، اسی خادماں تواڈے نام لیواواں، تواڈی بیعت کیتی ہوئی تواڈے نانے تے بابے دے مرید تشریف لیاؤ۔ امام نے تیاری فرمائی، رات کا ویلا ہے، پہلا نانا دے مزار تے حاضری دیتی، پھر جناب نانا دے مزار تے حاضری دیتی ہے، پھر اپنے مختصر جہا قافلہ لے کے نانا جان سلام کرنے واسطے آیا، دین واسطے آیا ہوں، دعا کر دینا پائے سبات نو لگ رسنا آ جائے۔ اگر یہ استقامت دیکھنی ہو تو تفسیر نزہۃ الرحمن فی تفسیر القرآن، نزہۃ الرحمن فی تفسیر القرآن، فقیر نے تفسیر لکھی ہے، 6 پارے کی جلد آ چکی ہے، 6 کی آنے والی ہے، پروف ریڈنگ ہو رہے، باہر سٹال لگا ہوا ہے، ہر بندہ خریدو تمہیں پتہ چلے مسل کے حق کیا ہے۔ اور ہم نے لکھا ہے کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے نا تو اس پہ لگائے نوٹ کہ لو جی یہ غلط ہے، ہم مانیں گے۔ گھر بیٹھے آرشنا شبیر شاہ نہیں کھیلیں گے، چھڈو جی وہ اور بات ہے، ہم نے لکھی ہے، چاہیے کہ اس کے مقابلے میں لکھے کہے کہ یہ غلط ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جہاں ہزارہ روپے ضائع کرتے ہو تفسیر پڑھو، ہم نے کوئی بزنس کے طور پہ نہیں، اس سے خدمت کے طور پہ وہ اس حجم کی کتاب جو ہے وہ 400 450 ہم نے بالکل نو پرافٹ نو لاس، نو پرافٹ نو لاس کے اصول پہ ہم نے اس کا صرف 200 روپے ہدیہ رکھا ہے۔ بار کتاب ہے، تمام لو اپنی بیٹیوں کی خدمت پڑھو، دین کا پتہ چلے، گھر میں ہر شخص کو چاہیے، اور اتنے سادہ الفاظ ہیں کہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آئے گی، یہ میں نے اتنے سادے الفاظ میں لکھا ہے۔ تو امام عالی مقام نے فرمایا اللہ دے قرآن دے واسطے کام کرنا، حضور میں چلیا وا نانا جی اللہ دے قرآن واسطے، تواڈے دین واسطے، اس دین اسلام دے واسطے چلیا وا۔ امام عالی مقام نے سلام کر کے جس نے ٹرے نے پھر اپنی ماں والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عبدہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا دے مزار تے گئے نے، سید سرانے ول سیدہ دیاں قدماں ول کھڑیاں ہو گئی نے، عرض کیتا سلام عرض کیتا اصحاب ثواب کر کے عرض کیتا امی جان جا رہا وا۔ شاہی خاندانہ دی جدو حکم شاہی خاندانہ دا طریقہ ہے، جدو جاندیاں نے ماواں کانڈ تے ہاتھ پھیر دیاں نے پتر مہم تے چلے آوے، کہنا دعاواں کر دیاں نے، پھر نالے جس شاہی خاندانہ دا اصول ہے جس لے پتر جنگجو بن کے جاندا ہے، جنگ کرنے واسطے جاندا ہے، وہ سالار بندا ہے، ماں جڑی ہے تلوار پیش کر دیے اور پھر نالے کانڈ تے ہاتھ کر کے دعا کر دیے پتر دی کامیابی واسطے۔ امی جان میں بھی چلیا، خاندان بھی شاہی ہے، شاہی خاندان ہے، امی جان تسی بھی دعا کر دینا۔ تربت زہرا ہر
حرکت میں چاہیے ندا آئی بیٹا فکر نہ کر شاہی خاندان دا اصول ہے میں تیرے باپ کو تلوار پیش کر دی رہی ہوں وہ بھی جدو جاندے سر میں نبی دی تھی ہوں میں بزدل نہیں ہوں مینوں پتہ ہے اس وقت واسطے تیری تربیت کی گئی ہے شہزادیا جاؤ جدو ٹکے گا سامنے ماں کی تصویر آ جائے جدو سواریوں ڈگے گا ماں نو قریب پائے گا دور نہ ہوے گی کول فاطمہ الزہرا دی ہوے گی حیدر کرار دا لال جس نے ٹریا سلام کر کے اوتھے ایک چھوٹی جی غلط فہمی دا ادالہ کر جا بعض شاعرات تے بعض حاکم نے کہا جی چھوٹی عمر دی سن بالکل غلط ہے امام حسن مصنع دی بیوی سن حضرت سغرا چھوٹی عمر دیاں نہیں جوان سن شادی شدہ سن اور دونوں میاں بیوی رہنے اور او دے اسباب جو بھی بنن سبب رہن دا جو بھی بن جائے مومن دی فراست کو ڈرو حضور دی حدیث اللہ دے نور نال ویندا پھر حسین ورگا مومن کیڑا ہونا ہے یا کیڑی فراست دا مالک کوئی ہور ہو سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا فرمایا اور سبب جو بھی بنیا پیچھے مصلحت کی سی فرمایا بیٹیا تو رو اس واسطے کہ غوث پاک ورگے لال تہاڈے چوں پیدا ہون گے غوث پاک ورگے لال تہاڈے چوں پیدا ہون گے اس واسطے نجیب الطرفین سید جڑے نے انہاں دی نسل ختم نہ ہو جائے امام عالی مقام نے روکیا فرمایا ٹھہر جاؤ بیٹا وقت ملیا تے میں کسے بھائی تیرے نو بھیج دیا گا آ کے تینوں بھی لے جائے گا امام عالی مقام مدینہ منورہ تو قافلہ نکلیا اور جس نے قافلہ سادات دا چلے آئے اور دوستا مدینے دیاں فضاواں نے الوداع کہا کہ مدینے دیا مستورات نے بیبیاں نو الوداع کیا مدینے دیا جواناں نے حسین نو الوداع کیا بچیاں نے بچیاں نو الوداع کیا قافلہ چل کے مدینہ منورہ تو ٹرتا ہویا مکہ مکرمہ پہنچ گیا جسلے مکہ مکرمہ پہنچیا قافلہ جسلے مکہ مکرمہ پہنچ گیا مکہ مکرمہ کچھ دیر ٹھہرے بہت طویل واقعہ ہے کچھ دیر ٹھہرے اور امام عالی مقام نے ٹرن لگے تے حضرت عبداللہ بن عمر فاروق دے بیٹے عرض کرتے نے آقا کوفے نہ جانا کوفی لا یوفی دھوکہ باز نے مگر آقا حسین میں یہ بھی پتا ہے تسا رکنا نہیں کیونکہ میں نے امام مخبر صادق بھی وہ گلاں یاد نے اب میرے نبی دی حدیث کی ہے فرمایا شہزادیا رک جاؤ مجھے پتا ہوں کہ تسا رک جانا ہے میں تواڈے اونٹاں دیاں نکیلاں کٹ دیندا مگر امام عالی مقام نے فرمایا عبداللہ بن عمر تیرے جیسا جلیل القدر صحابی تو اچھی طرح جانتا ہے تو صاحب حال شخصیت ہے میری تقدیر دا فیصلہ ہے میرے بابا دا حکم ہے میرے نانا کا حکم ہے اور اسی دن کے لیے مجھے تیار کیا گیا ہے چنانچہ مدینہ منورہ تو ٹر پائے مکہ مکرمہ تو نکلے ایک قافلہ لے کے جس نے مختصر جہا سادات دا ٹرے نے چلدیا چٹیل میدان آ گیا پوچھیا کیڑی جائے رک گئے امام فرمایا مٹی اٹھاؤ مٹی فرمایا اٹھا کے تلی دے رکھی فرمایا میں مٹی پہچان نہ پیا یہ وہ مٹی ہے جی جبریل نے شیشی وچ میرے نبی نو پیش کی ہے اج وہ میں ویکھ لیا پہچان لی وہی مٹی ہے فرمایا رک جاؤ ادھر یزیدی فوجی جڑے نے وہ بھی آ گئے نے یزید دے سپاہی بھی آ گئے نے آرمی نے گھیرا ڈال لیا فرمایا گھیرے تے فرمایا ڈیرے لا دو یہ میری آخری آرام گاہ ہے جس لیے ڈیرے لگ گئے نے اور مذاکرات ہوں نے پہ ٹیبل ٹاک ہوں نے پہ مگر سب ناکام ہوں نے پہ سب ناکام ہوں نے پہ جس نے سب ناکام ہو گئے نے حیدر کرار دا لال جس نے پھر آپ کو پتا سی انجام کی ہے انہاں کیا دباؤ بڑھا دے ابن زیاد نے پانی بند کروا دیتا مولی امرو صاحب ابن زیاد صدوام ملعون جڑے نے انہاں دباؤ بڑھاتا فوجی آرمی دے یزید دے لشکر نے دباؤ بڑھاتا پانی بند کر دیو عرب دے صحرا دی گرمی عراق دے صحرا دی گرمی ریت دے ٹیلے شدت دی گرمی جس نے پانی بند ہو گیا اتش دے پانی دے آواز خیمے چون دے پہ امام علی مقام نے فرمایا علی دی اولاد حوصلہ کرو آواز خیمے تو باہر نہ جائے تسی قریب حوض کوثر تو پانی پیو گے امام عالی مقام نے دلاسا دیتا چلدیا 9ویں 10ویں دی درمیانی رات اے جڑی گزر گئی ہے رات آ گئی رات ہویا فجر شام دی نماز پڑھ کے پھر مسلے تے کھڑے ہو گئے نہیں حکم دے دیتا نفل و نوافل وچ رات گزار لو آخری رات صبح ہوئے گی شہادتاں شروع ہو جان گیاں ذکر و اذکار وچ رات گزر دی ہے پئی آقا حسین نفل و نوافل کبھی ابو بکر عمر عثمان حضرت عباس حضرت
انہوں محمد شہزادیاں سیدہ سلام اللہ ادیاں بیٹیاں ام کلثوم تے جناب زینب ذکر و اذکار کر دیا نے پئیاں رات مصلے تے نے شہر بانو ذکر و اذکار کر دیا نے پئیاں ننے منے شہزادے شہزادیاں کدی سو جاندے نے کدی پھر نانے تے درود پڑھن لگ پیندے نے اپنے نانے تے درود پڑھتے نہیں پے اپنے خاندان تے درود پڑھتے نہیں پے اور کدی اپنے رب دے کے سجدہ ریز ہوتے نہیں پے کدی نانے دے درود پڑھتے نہیں پے ذکر و اذکار کردیا رات گزر دی جس لے پو پھٹی صبح دا ستارہ نمودار ہویا صبح دا چانن ہویا فرمایا بیٹا علی اکبر عرض کیتی حضور حکم ہوئے فرمایا بیٹا اذان دا وقت ہو گیا وے فجر دی اذان کہہ دیو فجر دی اذان ہو گئی ریت دیاں ٹیلیاں تے اذان ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر آوازیں بلند ہوئے نے جس لئے پتہ لگ جائے آقا والے اللہ اور رسول والے کدھر نے اذان ہوئی ہے اذان تو بعد پھر نماز امام برحق مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے نے مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے نے جماعت ہو گئی تمام مرد جڑے نے صفا بن کے کھڑے ہو گئے نے جس نے بھائی کھڑے ہو گئے نے ساتھی کھڑے ہو گئے نے امام برحق نے امامت کرا کے جماعت کرائی ہے پھر اس تو بعد ذکر و اذکار ہویا اللہ اللہ کرتے رہے سورج طلوع ہویا اشراق پڑھی اشراق پڑھن تو بعد آپ نے فرمایا اتمام حجت دے واسطے ایک خطبہ ارشاد فرمایا مخاطب فرمایا او دنیا دے کتے ہو مینوں پتہ ہے جو ہونا ہے پر اتمام حجت دے واسطے فرماندے نہیں پے او امرو ساتھ خولی شمر سن لو میرا میرے امتحان کرو میں ہاں کون فرمایا میری ماں فاطمہ ہے میں اس ماں دا بیٹا ماں میں اس ماں دا بیٹا ماں جدے جوڑے جنت وچوں آوندے نے جنہاں دے گھر بغیر اجازت تو جبریل داخل نہ ہوئے جدے گھر ملک الموت بھی اجازت تو بغیر نہ آوے میں اس ماں دا پتر ہاں جدے سر دا وال ننگا ہو جائے سورج حیا دا مارا واپس چلا جائے میں اس ماں دا بیٹا ماں جس ماں دی تقدس تے فضیلت دی انتہا کوئی نہیں میں رواں تے فرشتے چپ کراؤندے نے میرا جھولا چلاؤندے نے مینوں پیاس لگے تے جنت وچوں پیالے آؤندے نے میں او حسین ہاں میں او ہاں جڑا مہر نبوت تے کھیلدا رہیا ہاں میں او ہاں نبی منبر چھڈ کے مینوں اٹھا کے گود وچ پائے میں اس باپ دا بیٹا ہاں جدی ساری عمر اسلام دی خدمت وچ گزری ہے جہاد کردے ہویا گزری ہے میں اس باپ کا بیٹا ہاں اس واسطے ویکھو غور کرو ایویں دنیا پیچھے دین برباد نہ کر لیا جے مگر جدے تے دنیا چھا جائے انہوں نسبتاں دا حیا کدو آوندے انہوں شہادت دی کی فضیلت دا پتہ ہوے جدی غرض و غایت دی دنیا ہوے آخرت نال تعلق شاخون رسول دا احترام ہو کرے گا جدے دل وچ نبی دی محبت ہوے گی چنانچہ امام عالی مقام نے فرمایا جس نے خطبہ ارشاد فرمایا دنیا دے کتیاں تے کوئی اثر نہیں امام عالی مقام امام عالی مقام نو جواب دین دینے پہ ایک کوئی گل ہے حسین یا بیعت کر لے یا مرن واسطے تیار ہو جا فرمایا مینوں پتہ ہے انجام دا میں جام شہادت واسطے تیار ہاں مینوں خواب دے وچ میرا بابا تے میرا نانا ملے نے انہاں آکھیا بیٹا اسی تیرا انتظار کرنے آ پے مینوں یقین ہے انجام دا علم ہے تمام حجت دے واسطے آخر شہادت شروع ہو گئی نے مسلمانوں کبھی وہب بن کلبی قربان ہوندے نے اور قربان ہوندے نے پھر حضرت ابو بکر بن علی قربان ہوندے نے پھر حضرت عمر بن علی قربان ہوندے نے پھر حضرت عثمان بن علی قربان ہوندے نے ایک ایک کر کے قربان ہوندے نے پھر جس لے ایک کر کے قربان ہوندے نے تین دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود دتیاں میرے غازی شیر جوانا ایک ایک کر کے شہزادے قربان ہو رہے ہیں اور ایک ایک کر کے قربان ہوتے پے آقا حسین تیری عظمت تو نثار جاواں جڑا اپنے بھائیاں دیاں لاشاں نو اٹھا کے لے گئے پیا کدی جناب ابو بکر دا لاشا اٹھا دے کدی بھائی عمر دا لاشا اٹھا دے نے کدی بھائی عثمان دا لاشا اٹھا دے نے کدی انہوں محمد قربان ہو رہے نے ایک ایک کر کے سی تین دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں کیونکہ علی کا گھر بھی کیا در ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے آخری امام عالی مقام دے علمدار جڑے نے انہاں عرض کیتا حضور ان تے چند نفوس قدسیہ رہ گئے نے اجازت ہوے تے بھائی بھی جان دا نذرانہ پیش کرے
خادم بھی جان دا نذرانہ پیش کرے، خادم بھی جان دا نذرانہ پیش کرے۔ فرمایا عباس سارے بھائی ابو بکر عمر عثمان چلے گئے نے، اگر تو بھی چلا جائے گا تو میں بھائی کوئی نہیں رہ جائے گا، اس بھائی دی کی زندگی جدا بھائی کوئی نہ ہوئے۔ فرض کیتی آقا آن والے نسل ابو بکر دا ذکر کرن گیاں، عمر عثمان دا کرن گیاں، مینوں لوگ کہن گے اپنی جان بچا لے، جتھے بھائی قربان ہوندے نے پہ مینوں اجازت دے دیو۔ میرے امام عالی مقام نے فرمایا عباس فکر نہ کرو، روکدا نہیں، یہ تے گل کر رہا وا تسی بھی علی دے بیٹے ہو۔ جناب عباس علمدار جڑے نے آپ نے اپنا لباس تبدیل کیتا، جنگی لباس پہن کے شہزادہ ٹرے آئے۔ جس لئے عباس علمدار ٹرے نے، جس لئے نہیں گل ہوں جناب شہزادیاں نے الوداع کیا ہوئے، علی دا پتر الوداع لے اخوا کے ٹر دے پیا، جناب سکینہ نال پیار کر دے نہیں پہ، جناب علی اکبر حضرت علی اصغر نال پیار کر دے نہیں پہ۔ حضرت سکینہ عرض کر دیا نے چاچو جاؤ جے پانی مل جائے میرے بھائی نو پانی مل جائے، میرا ننا جی علی اصغر پانی دی ایک بوند نو تڑپ دے پیا، جاؤ ذرا جے کسے نو پانی مل جائے پانی لے کے آؤ، جوان ہو بہادر ہو جری جوان ہو علی دے پتر ہو۔ فرمایا بٹیا فکر نہ کرو، تلوار لے کے ان قدم بوسی کر کے نکلے نے، کوفیاں نو واصل جہنم کر دے ہوئے جس لئے نہر فرات دے کنارے تے پہنچے نے، پانی چکن لگے نے، دل کیتا پی لواں، گرمی دی شدت جنگ دے وچوں آیا وا، دشمنوں تے ہو ٹیک کردا ہویا وا، پیاس لگی چلو پانی دا قریب لے آندا، جناب علی اصغر دی پیاس یاد آ گئی، ننے علی اصغر دی پیاس یاد آ گئی، سیدہ سکینہ دی پیاس یاد آ گئی، چلو جڑے تھلے کر دینے پہ تھلے کر کے پانی پھینک دیتا۔ فرمایا تلے بٹیا اے نہ کہے چاچو پہلا جا پی لیا جے، میرا ویر تے پیاسا رہ گیا ہے۔ امام عالی مقام دے بھائی امام حضرت عباس جڑے نے چلے نے، پھر کی ہویا انہاں کہ اگر پانی دا مشکیزہ پری گیا ہوئے گا کی ختم ہو جاؤ گے، پھر جنگ ختم نہیں ہوئے گی، یک بار کی نل حملہ کر دیو۔ پانی دا مشکیزہ لے کے ٹرے تیران دے بھی پہ گئے نے، چھلنی کر دیتا تیران نو، ایک دنیا دا کتا یکے ودیا، انہیں تلوار ماری، ایک بازو قلم ہویا، پھر دوجا قلم ہویا، شہزادہ زمین تے چکرا کے آ گیا۔ امام عالی مقام نو آواز دیتا یا آقا حسین، آقا حسین معاف کرے آجے، جناب سکینہ نو کہہ دینا میرا بس نہیں چلیا، اگر میں موقع مل جاتا میں پانی لے کے آؤں، شہزادی یہ معاف کر گئی، میں بھی میرے نانا تے میرے بابا نے میں نے بلا لیا ہے۔ ادھر روح پرواز ہو گیا، امام عالی امام عباس علمدار دا امام نے چکیا، فرمایا او ویرا آقا حسین لے کے لاشا ویر دا جس نے گئے نے فرمایا آؤ شہزادیو اپنے ویر دے لاشے نو ویکھ لو، لاشیاں نال پیار ہوندے نے پے۔ او دو جوان علی اکبر نے جس نے ویکھیا چاچو دے لاشے چاچواں دے لاشے پے ہوئے نے، خاندان کٹیا پیا ہے، عرض کیتی آقا ہن تے اجازت دے دیو، شبیہ ہم شکل رسول خدا شبیہ مصطفیٰ جدی شکل حضور نال رلدی سی حضرت علی اکبر دی، عرض کیتی ابو اجازت، فرمایا بیٹا تو میرے نانے دا ہم شکل ہے، تو چلا گیا میرے نانے دی تصویر غائب ہو جائے گی، بیٹا تو میرے نانے دا ہم شکل ہے، اگر تو چلا گیا جدو نانا کو دل اداس ہوندا ہے میں تینوں ویکھ لینا میرے دل نو تسکین ہو جاندی ہے، بیٹا جے تو ہی چلا گیا تو حسین دے دل نو تسکین کون دے گا۔ امام عالی مقام نے جس نے فرمایا قدماں تے گرے، عرض کیتی ابو جی جدا ہم شکل تے اس میں نو پوچھ لیا تے انہیں ٹر گئے تو نہیں گیا تو پھر کی جواب دیواں گا، ابو اجازت دے دیو۔ ابو دیا قدماں تے گرے نے، فرمایا پترا میں علی دا پترا اجازت تو نہیں روک دو، پر پترا جائے اپنی پھوپھیاں نو پیار کر لے، اجازت لے لے ماں شہربانوں کو چلا جاؤ۔ جوان بیٹا اگرچہ شہربانوں دی خدمت پیش ہوئے نے، شہربانوں دیا قدماں تے گرے، امی اجازت، فرمایا پترا تیری ماں تے میں لے لے پر مینوں اپنے نال ود پیارا، تو رسول دا ہم شکل ہے، تو رسول دا ہم شکل ہے، تو چلا گیا میں کنوں
پیار کراں گی تو انہیں تسلی ہو جاندی ہے کلمہ پڑھنی آ تینوں ویکھ کے تسکین ہو جاندی ہے ماں دے قدم چومے پھر پھپھو دے خیمے ول گئے نے حضرت ام کلثوم تے جناب زینب انہاں دے قدماں تے گرے پھپھو امی اجازت فرمایا وے پترا اجازت دے دیاں گی روک دی نہیں میں تیاں علی دیاں روک دیا نہیں پر پترا تمہیں ٹر گیا یقین ہے تیرا ابا شہید ہونا ہے مخبر صادق دی حدیث ہے پترا تمہیں ٹر گیا خاندان سارا شہید ہو گیا ہے سانو مدینے کون کھڑے گا پترا سفر کیویں طے ہوواں گے کھیتی علی کی کٹ گئی شہزادیاں روک دیا نہیں پر تو ٹر گیوں تے اینا مستور اسی خواب ساڈیاں ایسی عورتاں کون حفاظت نال مدینہ پاک لے جائے گا کون سانو کدرے منزل مقصود تے پہنچائے گا زین العابدین تے چھوٹا ہے عرض کیتی پھپھو امی میرے بابے نو میری اکھاں دے سامنے شہید ہوئے تے گوارا نہیں نوے اور والے لوگ تانا دین گے جوان پتر جان بچا گیا پھپھو میں علی دا پوترا ہاں تہاڈا اللہ تے اللہ دا رسول وارث ہوئے گا امام عالی مقام جسلے نگاہ ہوندی ہے بھائی فرمایا شہزادیا تو چلا گیوں کون منزل مقصود تے پہنچائے گا سیدہ شہزادیاں نے مختصر کرنا شہزادیاں نے اپنے بھتیجے نال پیار کیتا آخری بار امامہ شریف بن کے شہزادہ جسلے اپنے ابو نو سلام کرنا جائے پھپھوا نے پیشانی چم کے الوداع کہہ دیتا ننھی جی سکین عرض کر دیا نے بھائی مینوں بھی پیار کر لو میرا کوئی بھائی پیار نہیں کرے گا پیار کر لو ابو پیارے بھائی بہنوں نو پائیاں نال بڑے مان ہوندے نے پیار کر لے شاء اللہ پر نویر پائیاں نو بہنوں نال بڑے مان ہوندے نے شاء اللہ پر نویر کسے دے شاءاللہ مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا جس بہن نویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا امام علی اکبر نے ننھی جی سکینہ اٹھا کے گلہ لائی پیار کیتا پیشانی نو چومیا فرمایا شہزادیے علی دی پوتی ہے ویرانو روک نہیں تیرا بابا انتظار کردا ہے پیا شہزادے امام علی مقام آئے آ کے بیٹی نو دلاسا دیتا بیٹی نو دلاسا دے کے فرمایا بیٹی حوصلہ کرو فرمایا چلو میرا بیٹا میں الوداع کہنا پیا امام نے پتر نو سواری تے سوار کیتا امام دی آہی نکل گئی ابو علی دے بیٹے ہو فرمایا پترا میں سوار کرنا وا پتر علی دا وا آنسو نکلے نے میری دھی تینوں مدینے اڈیک دی ہے بھائی سب پردیسی سب پردیسی سب پردیسی وطنی آئے وے تھی اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے اپنی جایا وے میری لین نیا سارا آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا میں ودت آوازاں مارا آجا شادا فرمایا میری بیٹی تینوں ڈیک دی ہوئے گی امام علی مقام نے پتر دی پیشانے چم کے فرمایا
جاؤ میرے بیٹے اللہ دے حوالے، کسی شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، جوان شہزادہ جس نے خیمے چو نکل کے سواری تے سوار ہو کے جدو حسین دا بیٹا جا رہا ہے، اگر ایک اختصار نہ کرا تو شہادت وچ ہی عشاء ہو جائے۔ عزیزان گرامی، آخر امام عالی مقام دا بیٹا گیا، ایک ہلچل مچ گئی، یزیدی جڑے نے کتیاں دی طرح دم دبا کے دوڑ رہے تھے۔ آخر دوست ایک آوازہ بلند ہویا، حسین دا پتر جانا نہ پائے، یک بار کی نال حملہ کر دیو۔ ہر پاسوں تیران دے مین پہ گئے نے، جس لئے نیزیاں دیاں نیاں سدیاں ہو گئیاں نے۔ ایک ظالم نے نیزے دا وار کی تو سید دی چھاتی وچ لگو، شہزادہ علی اکبر سواری تو چکرا کے زمین تے ڈگے۔ جس لئے زمین تے ڈگے نے، امام عالی مقام دھوڑے، روایتاں دو مل دیا نے، ایک آخیا کہ جاندیاں لاش دے ٹکڑے ہو گئے نے، دوجی روایت لاش دے ٹکڑے نہیں، بیٹے دے سا جڑے نے، آقا حسین فرماؤندے نے بیٹے دے سا آخری نے جا کے للکاریا، کوفی دوڑ گئے، اٹھا کے گود وچ پایا، بیٹا اکھاں کھول، پہچان میرا بیٹا میں کون ہاں؟ دیر تو بعد اکھاں کھولیاں نے، فرمایا بیٹا پہچان ہے، سر دے اشارے نال عرض کی ابو پہچان نامو، فرمایا کون؟ عرض کی ابو جی تسی میرے والد گرامی ہو، فرمایا پترا کوئی آخری آرزو ہوئی؟ میرا بیٹا کوئی آخری آرزو ہوئی تے مینوں دسے تے اللہ دی رضا من کے بیٹھا ہوں، کوئی آخری آرزو ہوے مینوں دس۔ قتل کیتی ابو جی مینوں باجی سغرا دی جدائی کھا گئی ہے، مینوں پتہ لگ جائے میری بہن کس حال وچ، کوئی اودے تک پیغام پہنچا دینا، سغرا علی اکبر دا انتظار نہ کری، سغرا علی اکبر دا انتظار نہ کری، تیرے ویر نو مہلت نہیں ملی۔ فرمایا پترا فکر نہ کر، میں ہنے تینوں سغرا دکھا دینا وا۔ میرے امام نے دوویں انگلاں کھڑیاں کر کے فرمایا لے نظر مار، جس لے نظر ماری تے حجاب ختم ہو گئے نے، ویکھیا مدینے وچ سغرا بیٹھیاں نے، حسن مشدہ نو کہندیاں نے آقا کوئی پتہ کرو، کوئی کوفے جاندا ہوئے، کوئی میرے ویراں دی خبر لے آوے، کوئی میرے ویر دی خبر لے آوے، کوئی سنیا نہیں میرے ویراں دا آیا، ویر جاندے نے پیراں نو خبر دیندے نے، میرے ویر چلے گئے نے، میرا باپ چلا گیا ہے، کوئی خیر دا سنیا نہیں آیا، کوئی خبر نہیں آئی، کوئی کوفے جاندا ہوئے انہوں پیغام دے دیو، جان والیا میرے ویر نو کہہ گئی سغرا اڈیک دیا گئی۔ انہوں کہہ دئی تیری سغرا اڈیک دیے پئی۔ جس لئے حجاب ختم ہوئے نے، ویکھیا سغرا اپنے گھر دروازے دے اندر بیٹھ کے آدیا نے آقا آپ سرتاج من حسن مشنہ نو کہہ رہی نے کوئی بھیجو بندہ جیڑا میرے ویران دی خبر لے آئے، ہن تے سغرا دا دل بھی اداس ہو گیا ہے کہ میں اپنے ویران دی زیارت کر لوا، میں ننے جانی اصغر نو لوڑیاں دے لوا، میں اپنی امی دی خدمت کر لوا، میں باپ دی پیشانی میں چم لوا۔ امام عالی مقام نے جس لئے حجاب ختم کروائے، علی اکبر نے ویکھیا اور نال آنسو نکلے، ایک آہ نکلی، فرمایا سغرا تیرا ویر بے بس ہو گیا ہے، اینو زندگی نے وفا نہیں کی تھی، سغرا جنہ ہندا تے میں بے وفا پرا نہیں، میں پہنا دی خدمت کردا، شہزادی معاف کر دئی۔ روح پرواز ہو گیا، انا للہ و انا
الیہ راجعون۔ امام علی اکبر دی روح پرواز ہوئی، سید اٹھا کے شہزادے نو لے کے آیا، جس نے لے کے آیا خیمے دے وچ طوالت ویسے جس طرح مرض کیتا ہے کہ شہادت نال شاہ ہو جائے، اثر پڑھیے امام عالی مقام نکلے نے، شہزادہ خیمے چ لٹا کے فرمایا او خیمے والو رسول مقبول دے ہم شکل دی زیارت کر لو، فرمایا زینب پیار کر لو جوان بھتیجے نال، ام کلثوم پیار کر لو، سکینہ آؤ ویر نو لو پیار کر لو، زینب آؤ شہر بانو آؤ، لاشے پہ ہوئے نے، امام نے امامہ شریف بنیا، ذوالفقار حیدری پکڑی اور جس نے تیاری فرما کے فرمایا شہر بانو، عرض کیتی حضور حکم ہوئے، فرمایا شہر بانو بات سن، قریب آئی فرمایا شہر بانو آخری زیارت کر لے، میں چند گھڑیاں دا مہمان ہوں، دیر نہ ہو جائے کہ لے کوفی میں بزدلی دا تانا نہ دے دیں۔ امام عالی مقام دے قدمہ تے گر گئی شہزادی، عرض کی جی خواہ مار دیتیاں، عرض کیتی آقا آقا، قدمہ تے گر گئی آقا، فرمایا حوصلہ کر علی دی نوح، حوصلہ اوے بدتمیز بیٹھ جاؤ، شہادت تو لگی ہے عزت ہوں دی، عرض کیتی آقا ایتے ٹھیک ہے میں نو علی دیاں، میں خیمے باہر آپ نے نکلا گی تے جے کسے نے میرے خیمے جلا دیتے تے کی کر، حضور ایتے متعلق بھی حکم فرما دیو، میں زندگی چ شہزادیاں تیرے حکم دی مخالفت نہیں کیتی، تیرے حکم دی تعمیل کیتی ہے۔ عزیزان گرامی فرمایا شہربانو حوصلہ کرو، عرض کیتی آقا تعمیل حکم کران گی، پر روندی ہے فرمایا روو مت آواز نہ نکلے، عرض کیتی ویرا، عرض کیتی مصر تاج من میں کیوں نہ روواں، کوئی اجڑے سوریوں تے پیکے ٹر جاوے، کوئی پیکیاں تو اجڑے تے سورے ٹر جاوے، شہزادیاں روندی تے تو نہ میرے پیکے رہنے نہ سورے رہنے، نہ سوریاں وچوں کوئی رہ گیا ہے نہ پیکیاں چ رہ گیا ہے، میرا کون ہوئے گا؟ امام نے فرمایا شہربانو جدا کوئی نہ ہوئے اللہ رسول، حوصلہ کر، الوداع نکلے نے پھر کے دیکھ